اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لوگوں کو جو ان منافقین کی حمایت کرنے کے لیے آئے تھے، ایک بڑے واضح الفاظ میں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہا انتم ہا اولائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا۔ ہا انتم ہا اولائی لفظی معنی یہ ہے کہ ہا کا لفظ تنبیہ کے لیے آتا ہے، اور تنبیہ کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ تم وہی تو لوگ ہو، تم ایسے ہی تو لوگ ہو، ہا انتم ہا اولائی۔ ترجمہ ہم نے اس کا اس طرح کیا ہے کہ ارے تمہاری بساط یہی تو ہے کہ تم نے دنیاوی زندگی میں لوگوں سے جھگڑ کر ان خیانت کرنے والوں کی حمایت کر لی۔ جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تو تمہاری بساط اتنی تھی کہ تم ان کی حمایت کر لیتے دنیا کے اندر۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، بھلا اس کے بعد قیامت کے دن اللہ سے جھگڑ کر کون ان کی حمایت کرے گا؟ امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ تو یہاں تو تم حمایت کر لو گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جب پہنچو گے تو تمہاری ساری کرتوت کا راز کھل جائے گا، اور تمہاری حمایت ان مجرموں کو بچا نہیں سکے گی۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ جب کسی گناہ کا اور اس کے عذاب کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ساتھ ساتھ تسلی بھی دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غلطی سے کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے تو وہ مایوس نہ ہو، اور مایوسی کی وجہ سے کام ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تب توبہ کا دروازہ ہر وقت کھولا ہوا ہے۔ جب تک انسان موت کے دہانے پر نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک اس کے لیے دروازہ توبہ کھلا ہوا ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو شخص کوئی برا کام کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، اور یظلم نفسہ یا ظلموا انفسہم، اپنی جان پر ظلم کرنا، اپنی جان سے زیادتی کرنا، یہ قرآن کریم کی اصطلاح ہے جو گناہ کے کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ کوئی آدمی گناہ کر بیٹھا تو گویا اپنی جان پر اس نے ظلم کیا، کیونکہ اس کا نتیجہ اس کی جان کے لیے آخرت میں نہایت برا ہوگا۔ تو من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان پائے گا۔ لہذا اب بھی جو لوگ حمایت کر رہے ہیں منافقین کی یا کی ہے جنہوں نے حمایت، وہ اپنے اس گناہ سے باز آ کر توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ اور اس کے برعکس الٹا کام اگر کوئی شخص کرے کہ ایک طرف تو گناہ کرے، خود ناجائز حرام کام کرے، پھر کسی بے گناہ کے سر اس کو ڈال دے، تو اس کی وعید بیان فرمائی وَمَن یکسب اثما، اور کوئی شخص اگر کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو وہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور حکمت والے بھی ہیں، علم کے بھی مالک ہیں، حکمت کے بھی مالک ہیں۔ تو اس واسطے وہ جانتے ہیں کہ اصل مجرم کون ہے، اور حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض اوقات کہ اس کو فوری طور پر سزا دینے کے بجائے اس کی سزا کو کچھ عرصے مؤخر کرتے ہیں۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اور اگر کوئی شخص کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو پھر اس کا الزام کسی بے گناہ کے ذمہ میں ڈال دے، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا،
تو وہ بڑا بھاری بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ اس سے اس واقعے کے پس منظر میں بنو ابیرق کے بارے میں یہی صورتحال تھی کہ چوری تو انہوں نے خود کی تھی اور الزام ڈال دیا تھا یہودی پر، جس کو قرآن یہاں پر بریئن کا لفظ استعمال کیا کہ جو بے گناہ تھا۔ اس واسطے یہ انہوں نے دوہرا گناہ کیا کہ ایک کو گناہ کا کام کیا، دوسروں ایک یہودی کے سر ڈال دیا، تو یہ بڑا بہتان انہوں نے اپنے سر پر لادا اور کھلا گناہ انہوں نے اپنے نام اعمال میں بڑھایا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تم کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ وہ جو لوگ تھے بنو ابیرق کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے حمایت کی تھی بنو ابیرق کی اور کہا تھا کہ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں اور یہ چوری کا ارتکاب نہیں کر سکتے، تو اس سے اشارہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت نہ ہوتا کہ آپ کو وحی کے ذریعے صحیح صورتحال سے باخبر کر دیا گیا تو آپ ہو سکتا تھا کہ ان کے بہکائے میں آ جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو ان کے بہکائے میں آنے سے بچایا۔ وما یضلون الا انفسهم، اور اس حرکتوں کے ذریعے یہ کسی اور کو نہیں خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وما یضرونک من شیء، اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت نازل کی ہے۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو ان چیزوں کا علم عطا کیا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت بڑا ہے۔ ان آیات کریمہ سے اور خاص طور سے اس کے آخری حصے سے چند باتیں بھی معلوم ہوتی ہیں اور فقہاء کرام نے اور علماء کرام نے ان سے مستنبط کی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت دی کہ آپ فیصلے کریں بما اراک اللہ، اللہ کے اس بات کے مطابق جو اللہ نے آپ کو سجھائی۔ تو اس میں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ سجھا دے، یہ بات تو خود نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جائے اور آپ کو صحیح صورتحال کا علم ہو جائے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کبھی نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں یا کسی قضیے کے تصفیے میں اپنی رائے سے یا اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ فرماتے تو اس فیصلہ کرنے کی اجازت تو تھی آپ کو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات تھی کہ اگر اس فیصلے میں نفس الامر کے مطابق کوئی بات نفس الامر کے مطابق نہ ہوتی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اصلاح کر دی جاتی تھی۔ لہذا نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا کوئی فعل یا کوئی فیصلہ جو آپ نے اپنے اجتہادی سے کیوں نہ کیا ہو وہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اسی طرح آیات نازل کر کے یا وحی غیر مطلوع کے ذریعے آپ کو اس پر متنبہ فرما دیتے، جیسا کہ ان آیات کے اندر ہوا۔ لہذا اس سے یہ بات بالکل واضح معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور آپ کے فیصلوں کو شریعت میں حجت قرار دیا ہے۔ آپ کبھی غلطی کا
ارتکاب آپ سے اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ بھی نہ ہو وحی کے ذریعے. اور شاید اسی پہلو کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں جو لفظ استعمال فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ کے اوپر کتاب بھی نازل کی ہے اور حکمت بھی نازل کی ہے. اس سے معلوم ہو رہا ہے حکمت کتاب سے الگ کوئی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اسی کو وحی غیر مطلوب بھی کہا جاتا ہے. یعنی وہ وحی تو ہے لیکن اس کی قرآن کریم کی طرح تلاوت نہیں ہوتی. تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال، آپ کے فیصلوں، آپ کی تقریرات، ان سب کا حجت شرعیہ ہونا واضح ہوتا ہے کہ آپ نے جو بات بھی فرمائی یا جو فیصلہ فرمایا وہ ساری امت کے لیے، آنے والی انسانیت کے لیے وہ ایک مستقل حجت کی حیثیت رکھتا ہے، اور مسلمانوں کو اس کی پیروی لازم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بعد کے آنے والوں کے لیے، فیصلہ کرنے والوں کے لیے یہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اجتہاد نصوص کے خلاف نہ ہو. لیکن کسی کے بھی اجتہاد کو ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دوسرے کے لیے حجت ہے، کیونکہ یہاں پر یہ صورت نہیں ہے کہ وحی جاری ہو اور اگر کوئی شخص فیصلہ کرے تو اس میں کوئی غلطی ہو تو اس غلطی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کر دی جائے. لہذا یہ دعویٰ کوئی اور نہیں کر سکتا کہ میرا ہر فیصلہ یا میرا ہر اجتہاد صحیح اور حجت ہے. اس میں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، اور اس اختلاف رائے کے تحت مجتہدین کے درمیان اختلاف بھی ہوا ہے، اور ان میں سے کسی کو بھی باطل محض نہیں کہا جا سکتا.